अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज चूँकि साल के बाद होती है, अहबाब को याद दहानी की ज़रूरत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज 2 रकत अदा करते। पहली रकत में फातिहा से पहले 7 इजाफी तकबीरात और बाकी नमाज वैसे, और फिर उसी तरह दूसरी रकत में खड़े होते हुए फातिहा से पहले 5 इजाफी तकबीरात और बाकी नमाज मुकम्मल की जाएगी। नमाज के बाद खुतबा और इंशाअल्लाह दुआ होगी। इस्तऊ अतदिलू वसव्वू सुफूफकुम। अल्लाहु अकबर। 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहू गुसाअन नहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा वयतजन्नबुहल अश्क़ा अल्लज़ी यस्लन नारल कुब्रा थुम्म ला यमूतु फ़ीहा वला यहया क़द अफ़्लह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़िस्सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा।
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده إلى السماوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا أكبر الله أكبر الله 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 لا إله إلا الله أنت الصلاة ومنك السلام تبارك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کی خاص عنایتوں کے ساتھ ماہ مقدس رمضان المبارک، ماہ غفران، ماہ صیام، ماہ قیام، مالک نے زندگی میں ایک مرتبہ مکمل کر کے آج عید کے دن ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق دی۔ ہم سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرتے، اس کے بعد میں اپنے تمام احباب و احباب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک کے وہ جملے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، امت کے لیے ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اللہ رب العزت ہم سب کی نیکیوں کو، حسنات کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم اس وقت عید میں اکٹھے ہیں۔ رات جنازوں میں گزری، یہ مالک کے فیصلے ہیں کہ کہاں اس نے خوشی دینی ہے اور کہاں خوشی کے ساتھ غم بھی دینا ہے۔ اللہ خوشی دے تو ہم اس پہ بھی راضی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آئے تو اس کی امانتیں ہیں، ہمیں واپس لوٹانی ہوتی ہے۔ ہم اس پہ بھی یہی کہیں گے کہ رضیت باللہ ربا ورضینا باللہ ربا وبمحمد النبی وبالاسلام دینا۔ بہت بڑا حوصلے کا جملہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خوشیوں کے اندر ہمیں ہمارے ماں باپ جو ہمارے پاس نہیں ہیں، یا کوئی ایک نہیں ہے، یا ہمارے بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے، آباب ارباب میں سے، ہماری اولادوں میں سے، یقیناً میرا اللہ کے ساتھ انشاءاللہ یہی گمان ہے کہ ہماری نمازیں، روزے، قیام، رکوع، سجود، ہماری دعائیں، مناجات اور ان کو یاد رکھنا، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ یہاں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بندوبست کیا ہے یقیناً اچھا کیا ہوگا، اور ہماری یہ دعائیں ان تک پہنچتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور وہ ہماری ان خوشیوں کو اپنی خوشیاں سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرے اور ان کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرمائے۔ حضرات، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کوئی بھی اکٹھ ہوتا، اجتماع ہوتا، تو جو چیزیں اس میں سمجھاتے تھے وہ وہی خطبہ ہے جو ہم نے عربی میں پڑھا ہے، اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں، اپنے محبوب پیغمبر کا تحفہ سمجھ کے، گفٹ سمجھ کے، نصیحت سمجھ کے، خیر خواہی سمجھ کے پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ اس پہ تھوڑی سی توجہ مقصود ہے۔ محبوب کہا کرتے تھے، ان الحمدللہ، کہ لوگوں میرا ایمان، میرا عقیدہ اور پختہ یقین ہے کہ ہر تعریف جو کسی انسان میں، اللہ کی مخلوق میں پائی جاتی ہے، اس تعریف کے پیچھے اصل تعریف اللہ کی ہے، کیونکہ کل کائنات کو پالنے والا، سنبھالنے والا، روٹی رزق دینے والا اور مسائل کو حل کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ اسے اپنا عقیدہ بنا لیں، ایمان بنا لیں، گاہے بگاہے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے کوئی بھی آپ کو خوشی نظر آئے تو کہیں الحمدللہ، اور اگر کوئی پریشانی بھی ہے تو پھر بھی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے یوں رکھنے میں اپنی خوشی محسوس کی ہے تو میں رب کی خوشی پہ خوش ہوں۔ نحمدہ، زبانیں خشک بھی ہو جائیں تو بھی تعریف اللہ کی، اور اگر تر رہیں تو بھی تعریف اللہ کی۔ اس میں جو سب سے خوبصورت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی تعارف یہی رکھیں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، تیری ہی تعریفیں ہیں۔ نحمدہ ونستعینہ، دنیا تعاون کی جگہ ہے، اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا،
نہ مرد اکیلا، نہ عورت اکیلی، نہ بچے اکیلے، نہ والدین اکیلے، ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ضرورتوں سے بے نیاز صرف اللہ ہے، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ اللہ نے ہمیں ضرورتیں ڈال کے، مشکلیں ڈال کے بندہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنی ہے، اور جہاں ضرورت پڑے ایک دوسرے کا جائز تعاون اور اللہ سے مدد مانگنی۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ، تیسری چیز جو ہماری زندگی میں ہر اکٹھ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، نکاح کا موقع ہو، شادی ہو، خوشی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، خطبہ حجۃ الوداع کو دیکھ لیں، جمعہ ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، آپ یہ لازمی نصیحت کرتے تھے۔ جیسے ہم ہر اکٹھ میں پانی تو پیتے ہی ہیں نا، ضرورت ہوتی ہے، تو یہ پانی سے بھی زیادہ اہم وہ مشروب ہے جو میرے محبوب نے اس کے مختلف فلیور اپنی امت کو دیے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اس حقیقت کو ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہر بندے کے نفس میں کہیں نہ کہیں شر چھپا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شریر نہ بنائے، شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کو اپلیکیشن دیتے رہنا چاہیے، کہتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، مناجات کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے میری نفس کی شرارت سے محفوظ فرما۔ وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، جو بھی انسان ہے اس سے جہاں اچھے عمل ہوتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی برا عمل بھی سرزد ہو جاتا ہے۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، خطا ہو جاتی ہے، تو جو خطا ہوتی ہے، جو بد عملی ہوتی ہے، وہ دنیا میں اپنا نتیجہ رکھتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ بد عملی کا نتیجہ دنیا میں بھی ہے، موت کے وقت بھی ہے، قبر نشر حشر میں بھی ہے، حساب و کتاب اور میزان میں بھی ہے۔ زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جزا و سزا حشر ہی پہ نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو محبوب اللہ سے کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کی شرارت اور بد عملیوں کے نتیجے میں جو ہمیں سزا ملنی ہے اللہ اس سے بچا لے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا کرتے تھے ان چیزوں کے بعد، وہ کمال کی ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو رب سیدھی راہ پہ لے آئے ساری دنیا بھی اسے گمراہ کرنا چاہے تو گمراہ نہیں کر سکتی۔ مثال لینی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی لے لیجئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی لے لیجئے، ماں جی سمیہ کی لے لیجئے، ایک ایک صحابی کتنے مشکل ترین حالات تھے مگر وہ جڑے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، چلے تو راہ ہدایت پہ، اور اگر ڈٹ گئے تو ضلال اور گمراہی کے خلاف۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کے اپنے رویوں کی وجہ سے آسمان پہ اللہ فیصلہ کر لے کہ اسے ہدایت کہ یہ لائق نہیں ہے، تو پھر اسے ساری دنیا بھی مل کے ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتی۔ یہ جملہ بڑا کمال ہے، یہاں لوگ مار کھاتے ہیں کہ جب رب نے گمراہ کر دیا تو بندے کیا کریں؟ اللہ گمراہ نہیں کرتے، اللہ آزادی دیتے ہیں، لیکن جب بندے کی آنکھ کام نہ کرے، کان کام نہ کرے، اور اس کی جو ہے وہ نظر کام نہ کرے، سماعتیں جواب دے جائیں، اور دل موجود ہو سمجھنے سے قاصر ہو جائے جان بوجھ کے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے جو ہے وہ دل دماغ کو بند کر دیتے ہیں، مہریں لگا دیتے ہیں، سمم بکمن عمیون۔ یہ اس طرح کے، اور یہ حقیقت ہے، ہم بور کروائیں وہاں سے پانی نہ نکلے تو ہم اس جگہ کو بند کر دیتے ہیں، اور جگہ بور کریں ہماری ضرورت کی چیز نہ نکلے تو مٹی ڈال کے بوری شوری دے کے اسے بند کر دیتے ہیں کہ مزید نقصان کا باعث نہ بنے، اس میں کچھ گرے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ بطور سزا جس کو گمراہ کر دیں پھر ساری دنیا بھی اس کے ترلے ڈالتی رہے اور اس کے کانوں میں کہتی رہے اور بارہا پکارتی رہے۔ یہودی بچے کو محبوب نے کہا تو کلمہ پڑھ لیا، اور میرے پیمبر کے اپنے جو ہیں وہ آپ سے دور رہ گئے۔ اس لیے اس چیز سے بھی اپنے آپ کو تھوڑا ڈر میں لانا چاہیے کہ کہیں میری بے باکی کے پیچھے، آوارگی کے پیچھے اور میری گمراہی کے پیچھے یہ میرا جملہ تو نہیں ہے، یا رب نے ایسے کر دیا۔ رب کبھی ایسے نہیں کرتے، اللہ ایک ذرے کے برابر بھی انسان پہ ظلم نہیں کرتے۔
کوئی آنا چاہے تو رب 1000 موقع دیتے ہیں، کوئی جانا چاہے روکتے ہیں، اگر نہ رکے بلاتے ہیں، نہ سنے سمجھاتے ہیں، نہ سمجھے دکھاتے ہیں، نہ دیکھے عبرت حاصل نہ کرے تو پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ اسے مہلت دے دیتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز جو پیغمبر اس خطبے میں دیا کرتے تھے، لوگوں یہ بات یاد رکھ لو کہ میں گواہی دیتا ہوں وَأَشْهَدُ اللہ الہ الا اللہ۔ ایک کام کریں، چلتے پھرتے اللہ کو کہا کریں اللہ میری زندگی گواہ، میری طرز بندگی گواہ، میرا انداز گواہ، اللہ میں تیرے سامنے ہوں، ایک ایک سانس تیرا دیا ہوا ادھار ہے، اللہ میں تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں سمجھتا۔ میرے بھائی، اللہ نے آپ کو جون سی بھی زندگی میں مصروفیت دی ہے، جون سا بھی آپ کا ذہن اور سوچ ہے رکھیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ توحید میں کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ یہ وہ کرنسی ہے، یہ وہ دولت ہے جو آگے کام آئے گی۔ دنیا میں جیب میں پیسہ نہ ہونا ہو تو بندہ سروائیو نہیں کر پاتا۔ یہ ٹول پلازے والے گاڑیوں پہ نہیں گزرنے دیتے، موٹر وے پہ بھی چڑھیں تو پابندیاں ہوتی ہیں۔ آخرت کے رستے کی کرنسی جہاں ہم اکیلے ہوں گے، کوئی ہیلپر نہیں ہوگا، وہاں توحید کام آئے گی اور اللہ کو گواہ بنا لیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور یاد رکھیے یہ صیغہ جمع کا نہیں ہے، نشہدو نہیں ہے۔ میرے بے شمار بھائی علماء کرام اسے جمع کر کے پڑھ لیتے ہیں، نشہدو۔ حدیث کی کتابیں کھنگال مارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی اپنی دی ہے، کیونکہ گواہی ہوتی اپنی، دوسرے کی بندہ گواہی نہیں دے سکتا۔ کئی دفعہ گواہی دیتے ہیں، آگے نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے، لیکن اپنے من کی اندر کی خبر ہوتی ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ تو بڑی ہی محبتوں کے ساتھ اپنی زندگی گواہ بنائیں کہ کوئی ایسی گواہی ڈھونڈنے پہ بھی نہ ملے، جتنے مرضی مجبور ہو گئے ہوں رب کا در چھوڑ کے کسی در پہ نہ جائیں۔ انشاءاللہ آپ دنیا کے سب سے بہترین اور کامیاب انسان ہیں۔ اور اس کے بعد وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ حضور خود گواہی دے رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں ان محمدن، کہ محمد نامی جو ہستی اس دنیا میں ہے یہ سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے۔ اشہد ان محمدن عبدہ، اللہ مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، ورسولہ، لیکن میری اتھارٹی، میرا رتبہ، میری شان یہ ہے کہ اللہ نے مجھے وہی بھیج کے رسالت اور نبوت سے نوازا۔ تو یہ اپنا عقیدہ بنا لیں اور اس بات پہ خوش ہوا کریں کہ اللہ نے ہمیں میں سے ایسی ہستی کو چنا ہے جو کل کائنات کی سردار ہے۔ انسان کی اپنی برادری سے کوئی شخص اچھے عہدے پہ ہو تو انسان مثال دیتا ہے، اللہ نے فرشتوں میں سے نہیں، جنات میں سے نہیں، دیگر مخلوقات میں سے نہیں، بلکہ کائنات کی سب سے افضل مخلوق، اشرف المخلوقات، اللہ رب العزت نے بشر میں سے چن کر کے سردار بنایا، امام بنایا، اور اس پہ جتنا خوش ہو سکتے ہیں ہوا کریں۔ اور یہ گواہی آپ نے ہر خطبے میں دی ہے۔ اس کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے اما بعد، لوگوں اس کے بعد یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لو، ان خیر الحدیث کتاب اللہ، ساری کائنات کی کتابیں مل جائیں قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں، سب سے بہترین کتاب قرآن ہے۔ اور ہم اس پہ احباب کے ترلے ڈالتے ہیں کہ یارو اللہ کے واسطے، رب کے لیے، اپنی ذات کے لیے ترجمے والا قرآن مجید خرید کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، ساتھی بنا لو۔ خیر و جلیس فی الزمان کتاب، کائنات کا سب سے خوبصورت دوست جو چگلی نہیں کرتا، جو غیبت نہیں کرتا، جو دھوکہ نہیں دیتا، جو ملاوٹ نہیں کرتا، وہ کتاب ہوتی ہے۔ اور کائنات کی سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور جس کے پاس رب کا کلام نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے محروم ہے۔ محبوب نے کہا تھا وہ گھر بھوکوں کا گھر ہے جس گھر میں کھجور نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں دانے نہیں ہیں وہ بیچاروں کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اور سیالکوٹ سائڈ پہ میں نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جس کے گھر مونجی نہیں ہے اس کے پاس کچھ نہیں۔ یوں سمجھیے کہ جس سینے میں قرآن نہیں وہ بنجر ہے، ویران ہے، اور جس دماغ میں کتاب اللہ کی سوچ نہیں وہ فارغ ہے۔
وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس جملے پہ ساری دنیا قربان کر دوں۔ کائنات میں بڑی ادائیں ہیں، لیکن لوگوں میری ادا سے اچھی ادا کوئی نہیں۔ باپ کی ادا دیکھنی ہو تو میری دیکھیے، اولاد کی ادا دیکھنی ہو تو مجھے اولاد کی حیثیت سے دیکھیے، اگر شوہروں کی ادا دیکھنی ہو تو مجھے ان بیویوں کے شوہر کی حیثیت سے دیکھیے جو تمہاری مائیں ہیں۔ مجھے معلم دیکھنا ہو تو انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان سن لیجئے کہ 10 سال میں ایک مرتبہ بھی میرے محبوب نے واللہ ما لطمانی ولا شتمانی ولا قہرانی ولا نہرانی، آپ نے مجھے کبھی برا نہیں کہا، ڈانٹا نہیں ہے، آپ نے مجھے کبھی گھور کے بھی نہیں دیکھا۔ استاذ ہو تو ایسا، شاگرد ہو تو ایسے۔ تو اس لیے میرے محبوب کی ادا نماز میں، صیام میں، زکوٰۃ میں، حج میں، عمرے میں، خوشی میں، غمی میں، نکاح میں، شادی میں اور غصے میں، محبت میں، آپ کو ہر ادا ملے گی۔ میرے محبوب نے کبھی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا بھی تو شاید کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا، اور کسی کو غصے میں دیکھا تو اسی وقت اسے نرم کر لیا، اگر کسی نے کوئی جملہ ایسا بول دیا تو اس کو کور کر لیا۔ کہا گیا تھا کہ یہ چھوٹے قد والی ماں جی زینب کے بارے میں جب یہ بات کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لقد قلت کلمہ، آپ نے ایسا بولا ہے کہ میٹھے سمندروں میں ڈالا جائے تو اسے بھی یہ زہریلا کر دے اور کڑوا کر دے، تو اسی وقت کور کر لیا گیا۔ ماں جی تھوڑی غیرت کا گئی اور پیالے میں جو محبوب کے لیے گفٹ آیا تھا شاید اس کو گرایا اور وہ ٹوٹ گیا، تو میرے محبوب نے کہا تمہاری ماں جی کو غیرت آ گئی ہے، اور انہیں کہا کہ اس پیالے کے بدلے میں پیالہ دے کر کے بھیجیے۔ مسئلے بھی حل کر دیے۔ آپ کی ہر ادا، یتیموں کے ساتھ محبت کی ادا، امیروں کے ساتھ استغنا کی ادا، اور کفار کے ساتھ میرے محبوب کی جہاد کی، ڈٹ جانے کی، دعوت دینے کی، سمجھانے کی، یہ ادائیں بدر سے لے کر کے غزوہ تبوک تلک محبوب کے ساتھ ہماری ادا میچ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدترین چیز سے ڈرایا کرتے تھے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا۔ لوگوں ایک بات یاد کر لیں، جہاں سب سے بہترین بات قرآن ہے، سب سے بہترین ادا میری سنت، میرا طریقہ ہے، وہاں سب سے بدترین چیز شر الامور محدثاتها، جو دین میں نئی ایڈ کر دی جائیں۔ دنیا میں جدت ضروری ہے اور دین میں قدامت ضروری ہے۔ جو مکمل دین تھا جو محبوب نے دیا، جو اللہ نے اتارا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے جو آسمان سے اللہ نے اتارا ہے۔ آسمان سے وہی اتری ہے، وہی موجود ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہی بند ہے۔ اب جب وہی بند ہے تو اس میں ایڈیشن کرنا، اضافہ کرنا، آرٹیشن کرنا، یہ جدت جو ہے دین میں نہیں چلے گی۔ یہ آپ کی آخرت کے بربادی کا باعث ہو سکتی ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ۔ میرے بھائی کہتے ہیں، میرے بزرگ کہتے ہیں، میرے ددیال ننیال بولتے ہیں، میرے دوست کہتے ہیں یار ہر بدعت بری نہیں ہوتی، بعض بدعتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے۔ اگر ایسے ہوتا تو میرے محبوب یہ جملہ زندگی میں کبھی نہ بولتے کہ لوگوں ہر بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، گمراہ ہو جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے۔ اور میں نے زندگی میں جن جن کاموں کو ماضی میں کیا تھا، آج اگر دیکھتا ہوں تو سچی بات ہے وہ لسٹ ہزاروں تک جاتی ہے کہ جس میں امت محمدیہ محبوب کا نام لے کے کلمہ پڑھ کے ایسے ایسے نئے کام کرتی ہے کہ جس کا دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ وہ ہماری ہاتھوں کی ہتھ کڑیاں بن جاتی ہیں، گلے کے پھندے بن جاتے ہیں، پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ صرف 40ویں کے اوپر جو خرچ ہے محبوب نے تو نہیں ڈالا تھا۔ اب یہ اضافی چیز کہاں سے آئی؟ صرف اپنی میت کو بخشوانے کے لیے؟ تو یہ شرط نہیں رکھی تھی۔ میرے پاس کام کرنے والی خاتون کہتی ہے کہ جس کے پاس 2 ٹائم کی روٹی نہیں، کہ مجھے 6 لاکھ ادھار اٹھا کے اپنی ساس کی وفات کے 40ویں پہ لگانا پڑا۔ تو جو شرط اللہ اور اس کے رسول نے نہیں لگائی وہ باطل ہے۔
جس چیز کو ہم پہ شریعت نے مقرر نہیں کیا کوئی اور کرے گا تو مسلط کرنا ہے، اور وہ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور یاد رکھیے جو بدعت ہے گمراہی ہے، جو گمراہی ہے اس کا رستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، آگ میں جلے گی۔ محبوب پہ یقین کر لیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین نہیں کرتے، اپنی باتوں پہ، تحریروں پہ، تقریروں پہ، بیانات پہ زیادہ یقین رکھ لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی آگ میں ہے، کل ضلالۃ فی النار، یہ جہنم میں جلے گی۔ اور اس کے بعد آپ ایک آیت پڑھتے خطبے میں کہ لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، زندگی ایسی گزارو کہ موت آئے تو تم مسلمان ہو۔ مطلب کیا ہے کہ موت کا تو پتہ نہیں، موت کا تو علم نہیں، میں یہاں سے گیا اور آگے، بلکہ اسی دوران میسج آیا کہ والد صاحب ہاسپیٹل ہیں تو ذرا دعا کروا دینا، کر دیجیے۔ ادھر سے دعا کرتے راستے میں سے گھر پہنچا، اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گیا۔ موت کا تو علم نہیں ہے، لہٰذا اپنے آپ کو ہر وقت موت کے لیے تیار رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا خالص صافی پیسوں سے کفن لیا ہے۔ میں نے ہر چیز خریدی ہوئی ہے، میرے عید کے 10 جوڑے بنے ہوئے ہیں۔ میں کیوں کہتا ہوں صافی؟ اپنے حلال کے پیسوں سے لیا ہوا کفن، کہ معلوم نہیں کون آپ کو کیسا کفن دے۔ یہ سسرال کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کسی اور کی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی وراثت میں سے کفن دفن کا اہتمام کرنا یہ شریعت نے مقرر کیا، تو آپ اس کو ایڈوانس لے کے رکھ سکتے ہیں، نصیحت کر سکتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو میرے والا یہ کفن دے دیجئے گا۔ ہمارے اسلاف میں بڑے لوگوں نے اپنی چادریں کہ یار یہ مجھے پرانا دے دیجئے گا، نئے کپڑوں کی ضرورت کسی ضرورت مند کو ہوگی، وہ کپڑا اسے دے دیجئے گا۔ تو بہرحال اس کا اہتمام کرنا یہ حصہ ہے۔ اور دوسری آیت آپ پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الناس، انسانو انسان بن جاؤ۔ انسان کیسے بنیں گے؟ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ اللہ جی ڈر گئے، کون ہیں آپ؟ جواب ملتا ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، تمہارے ابو ایک ہے، ان سے وخلق منہا زوجہا، تمہاری ماں جی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ہم نے ان سے یہ سلسلہ شروع کیا۔ آج تم اس دنیا میں ہو تو کبھی برادری پہ اکڑ کے فخر کر کے میں یہ ہوں، وہ یہ ہے، ہم جو ہیں وہ اچھے ہیں، وہ گھٹیا ہیں، نہیں۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈریے جس کے نام پہ تمہارے رشتے قائم ہیں۔ اگر رب کا نام نہ ہوتا یہاں کوئی باپ نہ ہوتا، رب کا نام نہ ہوتا کوئی حقیقی ماں نہ ہوتی، رب کا نام نہ ہوتا میاں بیوی کا تعلق حقیقی نہ ہوتا، اگر رب کا نام نہ ہوتا تو اولاد کو ماں باپ کا اصلی نام نہ ملتا، پہچان نہ ملتی۔ یہ اللہ کے نام ہیں کہ ہمیں یہ سب حلال رشتے ملے ہوئے ہیں، ان کو توڑنا مت، اللہ سے ڈر کے رہنا، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانیاں ہیں، کرامن کاتبین ہیں۔ ہمیں ذرا کیمرے دیکھ رہے ہوں نا تو ہم اور حساب سے رہتے ہیں، نہ دیکھ رہے ہوں تو ہم ایزی ریلیکس اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے سوتے جاگتے تنہائی میں جلوت میں خلوت میں تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ اور تیسری آیت جو آپ خطبے میں پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، میں نے خطبہ لمبا نہیں کرنا تھا، مجھے پتا ہے کہ رات بھر ہم سو نہیں پاتے، ہمارا سیٹ اپ ہی کچھ ایسا ہے، اور پھر ہمیں نیند بھی اور جا کے ابھی سونا ہے۔ تو یہاں وضاحت کر دوں کہ یہ خوشی کا دن ہے، اس کی خوشی کو انجوائے کرنا بھی عید کا حصہ ہے۔ سوئیے، اگر آپ سو کے خوش ہیں تو سو لیجئے، جاگ کے خوش ہیں تو جاگ لیجئے، لیکن اوقات سے باہر مت آنا۔ اللہ کے بندے بن کے ڈر کے، ہماری خوشی کا ایک لیول ہے، ایک میرٹ ہے، اس کا معیار ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ منا کے دکھائی ہے، پڑھ کے دکھائی ہے، اور اس تہوار کو دینی تہوار قرار دے کر کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کہنا۔ کل 1 اپریل ہے، اپریل فول بھی آ رہا ہے، عید کے بہانے میں لوگوں کو ستاتے ہوئے، تنگ کرنے کے لیے، پرینک کرنے کے لیے، جتنے بھی یہ پرینک کرنے والے لوگ ہیں
شرعن غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مزاح ایک اور چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آتی ہیں، صحابیہ ہیں، کہتی ہیں کہ محبوب دعا کر دے میں جنت میں چلی جاؤں، اور میرے محبوب اس وقت مزاح سے کہتے ہیں، اور پیغمبر کے مزاح میں بھی حقیقت اور سچائی اور صداقت ہوتی ہے۔ کہنے لگے بوڑھی عورتوں نے تو جنت میں نہیں جانا۔ انداز دیکھیے، وہ اکثر جو ہم جوکس کرتے ہیں، اگر ہمارے بوڑھے بزرگ فیصلہ آباد کے نہ ہوں تو باقی جگہ پہ اتنی وہ بات سیریس لے جاتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں یہاں چونکہ عادت ہو گئی ہے، تھوڑا بزرگی میں بھی سمجھ جاتے ہیں، تو وہ کہنے لگی مدینہ میرے محبوب کی مجلس، بوڑھے لوگ تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ پریشان ہو گئی کہ میں نے تو اسی لیے کلمہ پڑھا تھا، میں نے یہ سوچا تھا مجھے ایسے جنت ملے گی۔ آپ نے کہا نہیں بالکل بوڑھے نہیں جائیں گے۔ جب وہ بالکل دیکھا کہ انتہائی گہرائی میں چلی گئی ہے تو فرمایا جنت میں اللہ نے جس کو بھی لے کے جانا ہے اس کی عمر جوانی کی ہوگی، بھرپور جوانی کا عروج ہوگا، 33 سال عمر ہوگی۔ ایک تو اس کی عمر بیک ہونے کی اسے خبر ملی، پھر جوانی کی خبر، تو خوشی تو ہوتی ہے نا۔ بندہ بوڑھا ہو جائے سوچتا تو ہے کہ حوریں جوان ہوں گی، میں بوڑھی کیا کروں، بس نگرانیاں نہیں، بھرپور جوانی، سرداری، عظمت، تکریم، تو انتہا کی خوش ہو گئی۔ تو مزاح ہونا چاہیے، مذاق، استہزاء، ٹھٹھا اور ہلا گلا یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کام نہیں ہے۔ جھوٹ نہیں بولا جائے گا، قولوا قولا سدیدا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، جو بات حقیقت ہے کہہ دیں، اس کے بعد آپ سچ کہہ کے ہار جائیں، رب دنیا میں آپ کو جتوا کے دکھائے گا۔ سچ ایک بار کہنا پڑتا ہے۔ حکمت عملی میں اور سچائی میں تھوڑا تعلق ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ محبوب نے مدینے جانا تھا، حکمت عملی سے طائف کی طرف نکل گئے، غار ثور۔ یہ حکمت عملی ہے کہ اپنے دشمن سے اپنی خبر کو چھپا لینا، یہ جھوٹ نہیں ہوگا، یہ توریہ ہوگا، اور اس کی شریعت نے اجازت دی ہے جہاں آپ کو خطرہ ہو تو اس حوالے سے اتنا۔ لیکن اگر آپ کو خطرہ نہیں ہے، پیار ہے، محبت ہے اور گھر کے رشتے ہیں، تو صداقت اور سچائی پہ قائم رکھیے۔ جھوٹ بول کے اگر آپ جیت بھی گئے ہیں تو سمجھیے کہ ہار گئے ہیں۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، معاملات اللہ خود ٹھیک کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جو کمی بیشیاں اللہ دور کر دے گا۔ اور آخری گزارش، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ لوگوں خوش ہو جاؤ، مائیں بہنیں خوش ہو جائیں، بیٹے بیٹیاں خوش ہو جائیں، بزرگ خوش ہو جائیں، جوان خوش ہو جائیں۔ کامیاب ہو گیا وہ کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مان لی۔ خوش ہو گیا، خوشخبری ہے، پیغمبر دے رہے ہیں، اور ہر اکٹھ پہ کہہ رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا یہی کامیاب زندگی پانے والا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، سب سے بڑی عظمت کے ساتھ کامیابی ملے گی۔ تو اللہ کرے اللہ رب العزت ہمارے ساتھ یہ جو خطبہ ہے، اس خطبے کو مالک ہماری خیر کے لیے، سمجھ کے لیے، دانائی کے لیے، شعور کے لیے اور نئی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ ذہن میں رہے کہ شوال کے مہینے میں 6 روزے یہ رمضان کے روزوں سے مل کے پورے سال کے روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ جب موقع ملے آپ لگاتار رکھنا چاہتے ہیں، عید کے دن کو خوشی سے منائیں، اس کے بعد رکھ لیں، ہر سوموار یا جمعرات کو اگر عادت ہے وہ رکھ لیں، اور یہ نیت کر لیں کہ یہ میرے شوال کے روزے ہیں۔ تو اکٹھے بھی، لگاتار بھی، الگ الگ بھی، شروع میں، درمیان میں یا آخر میں کہیں بھی رکھ لیں، اجر انشاءاللہ پکا ہے۔ اللہ رب العزت عید کے جو معاملات ہیں، عید کے لیے آنا، راستہ بدلنا، بیٹھنا، اذان کے بغیر، اقامت کے بغیر، 2 رکعت پڑھنا، پہلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعلیٰ اور دوسرے میں سورۃ الغاشیہ پڑھی، پھر خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد میرے محبوب نے دعا میں ان عورتوں کو بھی شرکت کا کہا کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو،
بیویوں کو، اولاد میں جتنے بھی رشتہ دار تعلق والے ہیں ان کو یہ میسج دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے۔ جمعے میں نہیں کہا کہ وہ عورتیں بھی آئیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، آپ نے کسی اور نماز میں، بلکہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگر ایسی کنڈیشن ہے، ایام ہے، تو ویسے ہی چھوٹ ہے، بلکہ پڑھنی جائز نہیں۔ یہاں کیا کہا؟ عید میں آنا ضروری ہے۔ جہاں بھی مومنوں کی عید ہے عورتیں نکلیں، پہنچیں، ظاہر عورتیں ہیں تو بچے بھی ساتھ ہیں، مرد بھی ہیں، اور وہاں جا کر کے جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی تھوڑا سائڈ پہ ہو لیں، کسی جگہ پہ بیٹھیں، مگر دعا میں شریک ہوں۔ تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وطن کی، عالم اسلام کی، غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی، جہاں ہم خوشیوں میں ہیں، ان لوگوں نے اپنی عید کے ساتھ جنازے بھی پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے دن ہماری بد عملیوں کی وجہ سے امت مسلمہ پہ مزید نہ آئیں، اللہ کرم کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ملء السماوات وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہ تیرے بندے زمین کی تشتریاں تیری تعریفوں سے بھر کے پیش کر رہے ہیں، قبول فرمائیے۔ اللہ ہم آسمان اور زمین کے درمیان جتنے خلا ہیں مالک، وہ بھی تیری تعریفوں، تیری حمدوں، تیری ثناؤں، تیری مدحتوں کے ساتھ بھر بھر کے اللہ تجھ کو دے رہے ہیں، قبول فرما۔ اللہ تیرے ساتوں آسمان اور آسمانوں کے درمیان خلا اور فضا اور جو بھی جگہ ہیں، اللہ ہم تیرے نام، تیری تعریفیں تیرے نام کرتے ہیں، مالک ہماری طرف سے یہ بھی قبول فرما۔ اللہ تیرے بندے ہیں، مخلوق ہیں، اللہ ضرورت مند اور محتاج ہیں، اللہ جہاں جہاں بھی بارشوں کی ضرورت ہو اللہ رحمتوں کی برکھا برسا دے، اللہ رحمتوں کی برکھا برسا دے۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا، اللہ جہاں ضرورت نہ ہو فصلیں تیار ہونے والی، اللہ وہاں اپنی رحمت اور اپنے کرم کی عطا تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اولوں سے بچا، طوفانوں سے بچا، اللہ ان چیزوں سے کہ جو ہمارا نقصان کریں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما۔ اللہ دنیا میں زلزلے ہلا ہلا کے بتا رہے ہیں کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، رب کو راضی کر لو، لوٹ آؤ، لیکن اللہ ہم سخت دل ہو گئے، اللہ ہمیں نرم دل فرما دے۔ الہ العالمین، ہم بڑی ساری پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ ہماری جملہ پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ان پریشانیوں میں ایک پریشانی ہمارے گناہ ہیں، بد عملیاں ہیں۔ اللہ رمضان میں ہر بندے نے بندی نے اپنی ہمت کے مطابق تیرے ترلے ڈالے، منتیں کی، دعائیں کی، مناجات کی، اللہ ہمیں تیرے اوپر پورا بھروسہ ہے کہ تو نے ہمیں معاف کر دیا۔ اللہ اگر پھر بھی کوئی رہتا ہے تو اللہ آج کے عید کے دن اپنے بندوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ کوئی بھی ایسا گناہ جو گناہ ہو سکتا ہے اللہ ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ جو لوگ مالی طور پہ کمزور ہیں اللہ ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو رزق حلال کرا اور اپنی خاص رحمتوں سے ایسا روزگار عطا فرما کہ وہ کسی اور کے محتاج نہ ہو۔ الہ العالمین، ہماری جان میں مال میں برکت دے دے۔ اللہ ہم تجھ سے ایسا دل مانگتے ہیں اور جس کو تیرا ڈر ہو، اور اس دل سے پناہ مانگتے ہیں جو تیرے ڈر سے بالکل نہ ڈر ہو چکا ہو۔ اللہ جو دعا قبول نہ ہوتی ہو اس دعا سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ جو پیٹ بھرتا نہ ہو اس پیٹ سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں۔ الہ العالمین، جو علم عمل کا موقع نہ دے اس علم سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ ان موقعوں پہ ہمیں وہ پہلے سے زیادہ یاد آتے ہیں۔ اللہ اگر کوئی ایسا ذریعہ ہے تو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ان تک ہماری خوشیوں کے پیغام پہنچا دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔
اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اللہ رحمتوں کا نزول فرما دے، اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش، اللہ چلے جانے والوں کو بھی بخش، اللہ جملہ مسلمانوں کو، مسلمان عورتوں کو، مردوں عورتوں کو بخش، اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ اسلام کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مجاہدین کی مدد فرما، اللہ تیرے رستے میں توحید کے لیے برسر پیکار لوگوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین ہمیں امت مسلمہ کا درد ہمارے سینوں میں اجاگر فرما، اللہ ہمیں غیرت ایمانی سے نواز، اللہ ہمارے اندر جو برائیاں جو کمیاں آ گئی ہیں اللہ ان سے معاف فرما، اللہ ہماری اس عید کو ہمارے لیے حقیقی عید بنا، اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما، اللہ غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ یہود و نصارہ کے مقدر میں اگر کفار کے نصیبے میں اللہ ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے کے پاسباں بنا دے، اللہ اگر نہیں تو ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اللہ تیرے پاس لشکروں کی کمی نہیں، ہم کمزور ہو کے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ اپنے محبوب سے راضی ہو جا، اللہ ان کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ الہ العالمین تجھے تیری ساری صفتوں کا واسطہ، کبریائی کا واسطہ، اللہ رحمان الرحیم ہونے کا واسطہ، اللہ غفور الرحیم ہونے کا واسطہ، اللہ ہمارے اوپر رحمت فرما، اللہ ہماری اس طرح کی عیدیں بے شمار عیدیں ہم پہ لوٹا، اللہ جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت اور ایمان والی زندگی دے، فوت شدگان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، اللہ ہماری دنیا اور عقبہ اچھی فرما، اللہ جہاں کہیں جھگڑا لڑائی ہے اللہ محبتیں دے دے، اللہ جہاں نفرتیں ہیں دوریاں ہیں اللہ قربتیں دے دے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔